توجہ ہے جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی ہی مشہور آیت مقدسہ جسے آیت مودت کہتے ہیں، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور لفظوں کی قدر کرنا، جملوں کی قدر کرنا علی والے سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے ذکر کے لیے، اور زبان اچھی وہی لگتی ہے جو ذکر میں مصروف رہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کل میرے حبیب آپ فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، رسول فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجر رسالت کا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ جو میرے قربا ہیں ان سے مودت کرنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وَمَن یقترف حسنۃ، اللہ فرما رہا ہے جو کوئی اس مودت کے ساتھ ساتھ نیکی لے کر آئے۔ کس کے ساتھ؟ مودت کے ساتھ، جو مودت رسول نے مانگی ہے امت سے، فرمایا کہ اس مودت کے ساتھ جو کوئی نیکی لے کر آئے، حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی تھوڑی نیکیوں کو زیادہ کر دیں گے۔ ماشاءاللہ، اس کی تھوڑی نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ جو مودت والی نیکی کے ساتھ نیکی لے کے آئے گا، اللہ اس کی تھوڑی نیکیوں کو بھی زیادہ کر دے گا۔ اب اس آیت پر میں رکنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرمایا نا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، اور اس کا عدد نکالے تو اس کا عدد بنتا ہے 3 اور 2 5۔ آیت مودت جو ہے خاص ہے پنجتن کے ساتھ، چونکہ آیت ایسی ہے، آیت کا نمبر جو ہے وہ بنتا ہے 23۔ اچھا، یہ تو علماء نے لکھا ہے اس کے حروف نکال کے کہ چونکہ 2 اور 3 5 بنتے ہیں۔ اس سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسی آیت کے جملے ذرا گنے، کلمے اس آیت کے، اس آیت کے کلمے جو ہیں، کل ایک کلمہ، لا 2، اسألکم 3۔ بھائی اللہ نے آپ کو زبان دی ہے نا، تو تھوڑا سا بولیں، بڑی مہربانی۔ بھائی میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے باہر نہیں کیا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، لا اسألکم 3 علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کتنے ہوئے کلمے؟ 9۔
کتنے کلمے ہوئے؟ 9. یہ اللہ نے آیت بھیجی، مولوی کی مرضی سے آیت نہیں آئی. آیتیں تو اللہ اپنی مرضی سے بھیجتا ہے اپنے رسول پر. کتنے کلمے بنے؟ 9 کلمے. یعنی اس آیت مودت نے بتلا دیا کہ اس آیت کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ بھی ہے جو 9 کے عدد پہ حاکم ہے. کوئی سمجھ آمدی بھی یہ کہ گل اوکھی پہ کر دیں؟ کیوں جی اوکھی تو نہیں گل پہ کر دیں؟ میں کوئی سمجھ آندی پہ کتنے کلمے؟ کتنے؟ 9. یعنی 9 کلموں نے بتلا دیا کہ اس آیت کا مرکز جو ہے وہ ہے بی بی کی ذات. اچھا پھر اسی آیت پر اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جو قربا ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل مونس مذکر نہیں، اس میں تفضیل. مثال میں دیتا ہوں آپ کو. اکبر کی مونس کیا ہے؟ اصغر نہیں، اکبر کی مونس کیا ہے؟ کبرا. یہی تو وجہ ہے. آپ سنیں تو پتہ چلے نا آپ کو. یہ چیزیں بھی سنا کریں نا، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. اکبر کی مونس کیا ہے؟ کبرا. اصغر کی مونس کیا ہے؟ صغرا. اور اعظم کی مونس عظما. اللہ آپ کا بھلا کرے. توجہ ہے جناب. اچھا ادنا کی مونس دنیا. اسی طرح اقرب کی مونس ہے قربا. یعنی اقرب جو سب سے زیادہ قریبی ہو اسے کہتے ہیں اقرب. اس میں تفضیل، اور چونکہ یہ اس میں تفضیل مونس ہے تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو محمد کی عورتوں میں سب سے زیادہ قریبی عورت ہے اس سے محبت کرو. اس میں تفضیل مونس کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. کوئی ایسی مستور ہے جو رسول پاک کی سب سے زیادہ قریبی ہے، جس کو رسول کے ساتھ سب سے زیادہ قرب ہے، اس کی مودت مانگی. اچھا اب یہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ پتر مضمون تے بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ خالہ جا گھر نہیں ہے، یہ چک چکا کے تے آ جانا جناب تے آن کے تے ادھر ادھر مار کے تے او ٹر کے. مضمون تے بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور سب سے مشکل ترین کام ہے قرآن کو سمجھنا. قرآن اتنا آسان نہیں ہے لوگوں نے جو سمجھ لیا ہے. اچھا اب تیسری بات اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ قربا اس میں تفضیل مونس کا صیغہ یہ اللہ نے واحد استعمال کیا ہے. یعنی فی القربا ایک ایسی مستور ہے، 2 نہیں 3 نہیں. دیکھیں عربی کے اندر ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، اور ایک ہوتا ہے جمع. واحد کس کو بولتے ہیں؟ ایک کو. تثنیہ 2 کو. جمع 3 یا 3 سے زیادہ. ایک گل کوئی نہیں ہوا جناب، بلے بلے نہیں ہوئی، نعرے نہیں لگے، لیکن گل تو کوئی دس رہا. مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر کچھ قوم کو کچھ تو دیں. یہ میں
کر رہا ہوں، یہ بھی دروازے کھولنے چاہیے نا، آپ سے کوئی سوال ہی کر سکتا ہے۔ دیکھو بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اس مکتبہ فکر اور مکتبہ اہل بیت سے ایک موتی لے کر جو آپ کی گود میں ڈالنا چاہتا ہوں، اللہ نے صیغہ جمع کا استعمال نہیں کیا، نہ تثنیہ کا کیا، اللہ نے فی القربہ واحد کا صیغہ استعمال کر کے رہتی دنیا تک زمانے کو بتا دیا کہ یہ ایک مستور ہے۔ یا رسول اللہ، لوگ تو کہتے ہیں آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، اور رسول کہہ رہے ہیں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میری ایک بیٹی ہے اس سے مودت رکھنا، ایک کا لفظ ہے، اس سے مودت رکھنا۔ اچھا اس آیت کے پیچھے چلو، کل، یہ کل کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، یعنی اللہ کل کہہ کے زمانے کو بتا رہا ہے کہ محمد کی بیٹی ایک ہے۔ اللہ نے کہا ایک ہے، اب تیرے پاس 2 ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کے عدل پر انگلی اٹھا کے کافر ہو جا، یا تسلیم کر محمد کی بیٹی ایک ہے۔ اللہ آپ کو سلامت، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد اور شاد رکھے، بڑی مہربانی۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ مومنوں نے جملے کو وصول کیا، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جنہ دے منہ بند نہیں انہوں دے قبر وچ بھی بند رہو، میں تو یہی کوئی کر سکنا، اور تو نہیں میں کوئی کہہ سکتا۔ اور مجلس حسین میں آ کے بھی تمہاری زبانیں بند ہیں، اس زبان کا فائدہ ہی کیا ہے؟ وَمَن يَقْتَرِفْ، یہ میرے تو دین کرنا ہے، اداد دینی ہے، میں دین کر رہے ہو، کوئی دین نہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی دین نہیں۔ اب دیکھیں، میں وہ ذاکر پہلے مجھ سے پڑھ رہے تھے تو میں ذاکر صاحب کو جو داد دے رہا تھا، ذاکر کو داد دے رہا تھا، وہ ذکر کو داد دے رہا تھا۔ یہ چیزیں سوچے یار، آپ کے اگر معاملات ہیں کسی کے ساتھ وہ اپنے پاس رکھو، لیکن جو حسین کے ممبر پہ آ جائے، اس لیے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی کرو علی کی وجہ سے، بغض بھی رکھو تو علی کی وجہ سے۔ اللہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کو سلامت، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جی 5ویں چیز اسی آیت کے آگے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اللہ کہہ رہے جو اس مودت کے ساتھ حسنہ کو لے کے آئے گا، نیکی کو لے کے آئے گا، میں آسان کر رہا ہوں، نیکی کو لے کے آئے گا، اللہ کہتے ہیں تھوڑی نیکیوں کو ہم زیادہ کر دیں گے۔ کسی بندے میں ہمت ہی نہ ہوئی، آپ پھر اس جگہ پہ چلتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا دربار ہے، محمد مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، نبیوں کے نبی بیٹھے ہوئے، رسولوں کے رسول بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کی موجودگی میں محمد مصطفیٰ سے سوال کرنے والے کا نام ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، نام اس کا جناب سلیمان فارسی نہیں، سلیمان محمدی ہے۔ جی جناب سلیمان محمدی، وہ سلیمان محمدی مدائن میں انتقال ہوا، علی مدینے سے چلے، میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، بس اشارے بھی سمجھا کریں، مدینے سے علی چلے، کہاں پہنچے؟ مدائن، انتقال ہوا تھا جناب سلیمان محمدی کا،
علی جنازہ پڑھانے کے لیے مدائن پہنچے. جاؤ میرا چیلنج ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اتنا تو پوچھ سکتا ہوں کہ رسول کائنات کے جانے کے بعد خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فضل، جناب امیر المومنین علی علیہ السلام محمد کے جانے کے بعد کتنے جنازے مدینے میں ہوئے؟ علی گھر میں بیٹھے رہے. نہیں پڑھا علی نے. یہ چیلنج کر رہا ہوں اور پڑھ کے چیلنج کر رہا ہوں، سن کے نہیں. نہیں علی نے جنازہ پڑھا. ہوئے جنازے مدینے میں. بتاؤں کیوں نہیں پڑھا؟ چونکہ رسول نے فرمایا القرآن مع علی. ہائے 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 ہائے، جملہ ضائع کر دیا یار تو نے. میں تو رسول کا فرمان سنا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. علی کیسے جنازہ پڑھتے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. محمد منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. منافق کا جنازہ کس کو اللہ نے کہا؟ رسول کو کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. مَاتَ أَبَدًا، ابد تک نہیں پڑھنا. ابد تک نہیں پڑھنا یعنی قیامت تک نہیں پڑھنا. اللہ کو نہیں پتا 11 ہجری کو رسول چلے جائے گا. اللہ تو کہہ رہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اور سمجھو 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 یار، بہت بڑا جملہ ہے یار، بہت بڑا جملہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزر رہا ہے، میں کیا کروں؟ اب اس سے زیادہ آسان نہیں میں کر سکتا. الا ولا تقم علی قبر منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر ابدا. یہ جو لفظ ابد ہے یہ تو قیامت تک ہے. تو 11 ہجری کو رسول پاک ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے، ایسا ہی ہے نا. اللہ کہہ رہے ابد تک نہیں جانا، ابد تک نہیں جانا، ابد تک نہیں جانا. یہ اللہ کس کو کہہ رہے ابد تک جنازہ نہیں پڑھنا؟ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے محمد کے بعد کوئی محمد جیسا ہے، کوئی محمد جیسا ہے، اور وہ محمد جیسا جو ہوگا وہ قیامت تک. یعنی دیکھیں نا، محمد کے بعد محمدیت چلی ہے، محمد کے بعد محمدیت چلی ہے. اسی لیے تو رسول نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. تو اللہ نے جو کہا نا اپنے حبیب کو، میرے حبیب کے منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا اور منافق کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا. آج تک لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ علی نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا، علی نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا. میں تجھے بتاؤں علی کیسے جنازہ پڑھتے. علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا. اچھا، علی نے جنازہ مدائن میں پہنچے. جو ہی مدائن میں علی پہنچے، علی کی سواری رکی، امیر المومنین رکے. ابھی امیر المومنین اترے نہیں. مجھے حسین کے منبر کی قسم، غازی کے علم کی قسم، اس امام بارگاہ میں بہت بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں. جو ہی سواری رکی علی بادشاہ کی، تو جناب سلیمان محمدی جو ہے چارپائی کے اوپر بیٹھ کے کہتے السلام علیکہ یا امیر المومنین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکہ یا امیر المومنین. امیر المومنین آپ پر سلام. وہ تو چلے گی، وہ تو انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین. علی بادشاہ نے فرمایا سلیمان اپنے اوپر موت کو وارد کر دے. ہائے 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 ہائے، لوگ چلے ہیں آل محمد کو سمجھ نہیں، پہلے ان کے نوکروں کو تو سمجھو. اے سلیمان اپنے آپ کو، اپنے آپ پہ موت وارد کر لے. وہ سلیمان جس کا انتقال ہو گیا، علی کی سواری دیکھی، اٹھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ
یا امیر المومنین، علی فرماتے ہیں اپنے اوپر موت وارد کر لے، اور جن کے غلام موت پر قادر ہوں گے ان کے سردار کا عالم کیا؟ جی یہ قرآن مجید میں نہیں آتا؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سورہ آل عمران نکالو تمہیں پتہ چلے، کھولو قرآن کہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے، رات سے دن نکالتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے۔ اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو دن کو رات، رات کو دن میں بدلتا ہے۔ اب بڑا عجیب کام کر رہے ہیں، نام ان کا جناب سلیمان محمدی ہے۔ کیا کہتے ہیں میدان میں جا کے؟ کہتے ہیں یا لیل ادبر یا نہار اقبل، اے دن پیچھے آ، اے رات آگے آ، اے دن پیچھے آ، اے رات آگے جا۔ اللہ جانے کوئی کیا سن رہا ہے۔ جناب ابو ذر کا غزر ہوا، ابو ذر کہتے ہیں سلیمان یہ کیا کر رہے ہو؟ دن ہو جاتا ہے، دن کے بعد رات آ جاتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ سلیمان نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ جو کہتا ہے میں دن کو رات میں بدلتا ہوں، رات کو دن میں بدلتا ہوں، بس تجربہ کر رہا ہوں۔ کیسے کرتا ہے؟ صرف تجربہ کر رہا کہ وہ کیسے کرتا ہے۔ تو جن کے نوکر دن کو رات، رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہوں، ان کے سردار کو تو کیا سمجھے گا؟ تو علی بادشاہ نے جنازہ نہیں پڑھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ محمد منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ لوگ سوال کرتے جی منافق کون تھے؟ کون تھے منافق؟ پوچھو، حق بنتا ہے تمہارا۔ اللہ نے 8 صورتوں میں منافقوں کا ذکر کیا جی، 8 صورتوں میں ذکر کر کے پھر بھی اللہ کا جی نہیں بھرا۔ اللہ نے پوری سورت سورہ المنافقون نازل کر دی۔ کس میں؟ قرآن میں 8 صورتوں میں ذکر کیا، پھر سورہ منافقون نازل کر دی۔ اچھا مجھے اتنا تو یار بتاؤ یہ منافق تھے ہی کون؟ اللہ جو صورتوں پہ صورتیں نازل کر رہا ہے، آیتوں پہ آیتیں نازل کر رہا ہے، تو یہ منافق تھے کون؟ حد ہو گئی یار تمہاری۔ اللہ ماننے نہیں دیتا، اللہ ماننے نہیں دیتا، اور تم کہتے ہو مانتے کیوں نہیں؟ اب بتاؤ کس کی مانے؟ مولوی کی مانے یا اللہ کی مانے؟ بتاؤ۔ اللہ کی مان نہیں، اللہ نہیں ماننے دیتا، چونکہ رسول کو اللہ نے منع کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ یہ لفظ ابد ہے، قیامت تک میرے حبیب نان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ جاؤ اہل سنت کی کتابیں، مشکل کشا علامہ سائم چشتی، شہید ابن شہید علامہ سائم چشتی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، کنز الامال اہل سنت کی کتاب ہے، مناقب خوارزمی اہل سنت کی کتاب ہے کہ کیا علی بادشاہ کی والدہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کس نے پڑھایا؟ رسول پاک نے جناب علی بادشاہ کی والدہ کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، اے میرے حبیب جو بھی منافق ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ تو علی کی والدہ کا جنازہ بانی اسلام پڑھا رہا ہے، تو جنازہ پڑھا کے رسول کائنات نے بدلا دیا کہ علی کی والدہ وہ ہے۔ جب کعبے میں آئی تھی تو علی کی والدہ نے کعبے کی طرف دیکھ کے آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا اللہم انی مومنۃ و مومنۃ برسولک، اللہ تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں تیرے رسول پہ بھی۔ تجھ پہ بھی ایمان رکھتی، تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی۔ اچھا تجھ پر بھی ایمان، تیرے رسول پر بھی ایمان، مومنہ ہے
مومنہ ہیں تو جنازہ رسول نے پڑھا. اچھا جنازہ رسول نے پڑھا, ہیں بھی مومنہ, ثابت ہو گیا نا. اب مجھے بتاؤ, کھولو قرآن. تم کہتے ہو علی بادشاہ کے والد کے متعلق کیا کیا باتیں کرتے ہو, چھوڑو اس بات کو, قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, حَتَّى يُؤْمِنْ, مت نکاح کرو مشرکات سے جب تک کہ ایمان نہ لے آئے. جنازہ تو میں نے ثابت کر دیا نا, جنازہ ثابت کر دیا. علی بادشاہ کی والدہ کا جنازہ رسول پاک نے پڑھایا, اہل سنت کی کتابوں سے یہ ثابت ہے. اب قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا. اگر منافق تھے ہی نہیں تو اللہ نے کہا کیوں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کوئی مومنہ نہ ہو. او مسلمان محمد کا کلمہ پڑھنے والے, کل تو نے اپنی قبر میں جانا ہے, کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا. عقیدہ درست کر کے مر, اپنی قبر کو خراب نہ کر. ادھر تو کہتا ہے علی کے والد جو ہیں وہ مومن نہیں تھے, ادھر علی کی والدہ کا جنازہ رسول پڑھا رہے. گھبرا گئے ہو یار, چھوڑ دوں یار, گھبرا گئے ہو. سنیں وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ, آیت یاد ہے جو آیت مضمون ذہن میں ہے نا, وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اللہ نے فرمایا جو کوئی اس مودت والی نیکی کے ساتھ نیکی لائے گا, اللہ کہتا ہے ہم اس کی تھوڑی نیکیوں کو زیادہ کر دیں گے. جناب سلیمان محمدی نے پوچھا یا رسول اللہ مل حسنہ, وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تھوڑی نیکیوں کو زیادہ کر دیتا ہے؟ ہائے ہائے یار, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تھوڑی نیکیوں کو زیادہ کر دیتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم, وہ زبان جس زبان کی قسمیں اللہ کھاتا ہے, جس کے چہرے کی قسمیں اللہ کھاتا ہے, جس کی زلفوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہے. جب محمد چلتا ہے اللہ چلنے کی قسم کھاتا ہے, محمد کوئی عمل کرتا ہے اللہ عمل کی قسم کھاتا ہے, محمد بولتا ہے اللہ بولنے کی قسم کھاتا ہے. وہ زبان مصطفیٰ جو ہے, وہ آنکھیں جو ہے, ما زاغ البصر کی آنکھیں جو ہے علی کے چہرے پہ لگ گئی. رسول کائنات نے فرمایا یا علی جو حبک حسنۃ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یعنی قرآن میں کیا تھا, جو کوئی یہ نیکی لائے گا اللہ کہتا ہے ہم اس کی تھوڑی نیکیوں کو زیادہ کر دیں گے. وہ جو نیکی ہے نا تھوڑی نیکیوں کو زیادہ کر دیں گے, یہی نیکی پوچھی ہے سلیمان محمدی نے. رسول نے کیسے جواب دیا؟ رسول نے فرمایا یا علی جو حبک حسنۃ, وہ علی کی محبت ہے, وہ علی کی محبت ہے, وہ علی کی محبت ہے. یعنی رسول نے بتلا دیا نا علی کی محبت وہ نیکی ہے جو تھوڑی نیکیوں کو زیادہ کر دیتی. توجہ ہے, یعنی علی کی محبت وہ نیکی ہے تھوڑی نیکیوں کو زیادہ کر دیتی ہے. توجہ, اب دیکھنا ذرا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کی محبت عطا کی. یعنی یہ جو ایمان کی محبت ہے, ایمان کی, یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ کی طرف سے جو چیز ہو اسے تو فنا ہے ہی نہیں. اے شفقت صاحب, دوڑے تو جرمانہ ہونا چاہیے. دوڑے علاقے چاہن کے میں پڑھنا تسی باہر ٹر گئے.
کلا وہ سنیا باقی مجمع دا سارے نہیں وہ تے ہے لیکن میرا بھی تیاری دینا کو بندا کہ نہیں بندا ہاں بنجے مقصد او انہاں مقصد گل کرنے ان تے نہیں کری دا نا یار تواڈے علاقے چ آئے تو تسی باہر چلے گئے ہو لیکن میں ایک گل ضرور کراں گا قرآن دی قسمیں مجلس تو بعد سیڑیاں کڈ کے بندیاں نو سنیا کرو میں کتنی باری مجلس حسین اس ممبر دے اوپر گل کیتی ہے قرآن دی قسم اٹھا کے پیانا جیڑا بندہ محنت کرے تے گل چنگی کرے تے نویں گل کرے اس بندے دے بارے بھی ضرور سوچیا کرو یار یہ بندہ جیڑا کتنی گل کرے گی یہ سوچ بھی پیدا کرے یار یہ بھی آپ کا حق بنتا ہے کون کس طریقے سے آ رہا ہے کیا کر رہا ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کسی پر اٹیک نہیں ہے کوئی بھی جب گھر سے چلتا ہے نا 14 جو ہیں یہ نیتوں کے خالق ہیں مالک نہیں خالق ہے خالق یہ نیتوں کے خالق ہیں یہ جانتے ہیں کون کس نیت سے آ رہا اور یہ بھی سن لیں نیت المومن خیر من عمل مومن کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے جڑی مومن دی نیت ہے نا اے عمل نالوں بہتر ہوندی ہے اچھا اے کیویں جی بہتر ہے عمل سے بہتر اس لیے ہے کہ میرے محترم بھائیوں اعمال سے اگر بندہ جنت میں چلا جائے تو مجھے صرف اتنا بتا دو کیا شیطان جو ہے ابلیس جو ہے با عمل نہیں تھا سوچو 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 آپ کا حق بنتا ہے یار اگر عمل کی وجہ سے جنت ملنی ہے تو ابلیس بے عمل تھا بتائیں او بھائی اس سے بڑا عمل والا کون تھا چپے چپے پہ جس نے اللہ کے حضور سجدہ کیا جو چپے چپے پہ سجدہ کرے عقیدہ ٹھیک نہ ہو اللہ عبادت کو رد کر دیتا ہے تو کس نماز پہ کس عبادت پہ گھمنڈ کر رہا ہے میں تجھے بتاؤں رب کعبہ کی قسم اس عالم دین کی کتاب اٹھا جو آج سے صدیوں پہلے اس نے علی کے حرم میں آ کے علی کی زری کے سامنے علی سے خطاب نہیں کیا اس نے علی کے بیٹوں سے کہا یا بنی الزہرا حجتی و عمرتی اے زہرا کے بیٹو میرا حج بھی تمہارے لیے میرا عمرہ بھی تمہارے لیے میرا حج بھی تمہارے لیے میرا عمرہ بھی تمہارے لیے یا بنی زہرا حجتی و عمرتی میرا حج بھی تمہارے لیے میرا عمرہ بھی تمہارے لیے آگے سننا علیکم بالصلاۃ الکعبۃ اے حسنین جب میں اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا قبلہ تم ہوتے ہو میرا قبلہ تم ہوتے ہو کون کہہ رہا ہے عالم دین کتابیں پڑھو اچھا پھر دوسرا ایک اور عالم دین ہے ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت وہ شارح ہیں نہج البلاغہ کے انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ لوگ طواف کعبہ کر کے صفا مروہ کے درمیان چکر لگا کے حاجی بنتے ہیں مجھے حسین کے ممبر کی قسم اگر یہ اہل سنت کا شعر نہ ہو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا چوک پہ کھڑے کر کے مجھے گولی مار دینا تم عمل کی بات کرتے ہو نا اہل سنت کا عقیدہ سنو اہل سنت ہے اور آخری وقت تک اہل سنت رہا اس کی کتابیں پڑھو تمہیں پتہ چلے اس نے کہا میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ طواف کعبہ کر کے حاجی بنتے ہیں میں علی کی قبر کا طواف کر کے حاجی بنتا ہوں تو بات ہے عقیدے کی عقیدہ ہے یہ جناب سلیمان نے اٹھ کے کیوں پوچھا مال حسنہ یا رسول اللہ وہ نیکی کون سی ہے یہ ہم کو بتانے کے لیے رسول نے فرمایا وہ نیکی وہ ہے
علی کی محبت. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ جو ہے وہ ایمان کی محبت عطا کرتا ہے. ایمان کی محبت یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. تو کل ایمان کیا بنے گا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اب یہ جو پیمانہ ہے نا علی کی محبت کا، آخری بات سنو، اپنی گفتگو کو کلوز کرنے لگا ہوں، مکمل کرنے لگا ہوں. آخری فکر، یہ جو علی کی مودت کا پیمانہ ہے نا، یہ میرے محترم بھائیوں یہ ہم نے نہیں بنایا، نہ کل کے کسی مولوی نے بنایا. کتابوں کے نام پہلے سن لو. ترمذی شریف 1، ابن ماجہ 2، نسائی 3. یہ مستند کتابیں ہیں اہل سنت کی جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے. مناقب خوارزمی 4 اور جنابی المودہ 5. یہ وہ کتابیں ہیں اہل سنت کی، وہ اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ زمانہ رسول میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے. کننا نعرف المؤمنین بحب علی وکننا نعرف المنافقین ببغض علی. یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو ایک پیمانہ ہے، ہم نے اگر کسی کو دیکھنا ہو یہ مومن ہے یہ منافق ہے، ہم اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. ہمارے سامنے مولا آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے. آئے واہ واہ. محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور ایک پل میں ساری حقیقت وہ جان لیتے تھے. رسالت کے زمانہ میں صحابہ کی یہ عادت تھی، حرامی کو بغض حیدر سے پہچان. یہ حلالی خون بول رہا ہے، یہ حلالی خون بول رہا ہے. نہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. چلو اسی وقت بغیر ویزے کے، بغیر ٹکٹ کے، بغیر جہاز کے، موسم خراب ہے نا، جہاز تو بند ہوئے ہیں، ذاکران یہ گڈیاں بند ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں یار، رستے سے خراب ہوئے. بغیر ٹکٹ، بغیر ویزے کے، بغیر جہاز کے پہنچو مدینے میں. اٹھاؤ کتاب اہل سنت، رب کعبہ کی قسم، عظمت قرآن کی قسم، عظمت رحمان کی قسم، محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات صحابہ کو کہتے تھے، صحابہ اپنے بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھاؤ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آباد رہے، شاد رہے. جو علی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے نا وہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہیں ہوتا. اب میں کیا کروں؟ صحابی آتے بچے کو اٹھاتے رسول کی بارگاہ میں، رسول کہتے اسے کہو یا علی مدد کے، وہ بچہ کہتا یا علی مدد. وہ باپ اس بچے کو بوسہ دیتا، گھر میں جا کے اس کی ماں کو مبارک دیتا، تو نے خیانت نہیں کی. آئے 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 آئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے. تو نے خیانت نہیں کی. اب میں کیا کروں؟ نام نہیں لے سکتا چونکہ پابندی ہے. کچھ کام تم بھی کیا کرو، جاؤ اٹھاؤ کتابیں. ایک ایسا بچہ اٹھا کے، صحابی تھے، کوئی رضی اللہ، اپنا بیٹا اٹھا کے رسول کی بارگاہ میں لائے اور رسول نے کیسے کہو کہ کہے یا علی. جب اس کے باپ نے اسے کہا کہ کہو یا علی، اس کی زبان سے یا علی نہیں نکلا. رسول نے چہرہ پھیر لیا، وہ سامنے پلٹ کے آیا، رسول نے چہرہ پھیر لیا. یا رسول اللہ، یہ پانی کا نام لیتا ہے، روٹی کا نام لیتا ہے، باپ کا نام لیتا ہے، ماں کا نام لیتا ہے، لیکن یا علی مدد نہیں کہتا. وجہ کیا ہے؟ رحمت اللہ عالمین نہ کبھی جلال میں آنے والے جلال میں آ کے کہتے مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ سل الی امی، اس کی ماں سے پوچھ جس نے خیانت کی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی. مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ اس کی ماں سے پوچھ کہ جس نے خیانت کی ہے. خیانت کریں مائیں،
بچوں کی زبان پہ یا علی نہیں ہوتا، اور یا علی ان کی زبان پہ ہوتا ہے جن کی ولادت پاک ہو۔ ہاں ہاں آگے چلو، ہر بندہ نماز میں پڑھتا نہیں۔ اللہ صراط مستقیم تے قائم رکھ، اللہ صراط مستقیم تے چلا، اللہ صراط مستقیم دکھا۔ کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے جی اس کا ترجمہ یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، چھوڑ دو جو بھی یار نکالو، پڑھتے تو ہیں نا لوگ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، جو ترجمہ یہ کر رہا ہے دکھا، جو کر رہا ہے رستے پر چلا، جو کہہ رہا ہے صراط مستقیم پر قائم رکھ، پڑھ تو رہا ہے نا، پڑھ تو رہا ہے نا۔ آؤ یار سنی شیعہ بیٹھے ہو، محبت کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے تحت ایک فقیر آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہے، وہ لے کے ضرور جانا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک بات تو یار مجھے بتاؤ، جس صراط مستقیم کے لیے ہر روز 5 مرتبہ تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے، کبھی تلاش تو کر وہ صراط مستقیم ہے کون؟ اللہ آپ کو سلامت، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ جئیں۔ یعنی کبھی کم از کم اتنا گہرائی میں جا کر یہ پتہ تو کر کہ وہ صراط مستقیم ہے کون۔ پھر میں تجھے بتاؤں، کتابوں کے نام میں لے چکا ہوں، چونکہ میں اہل سنت سے میرا تعلق ہے، میں نے سنی کتاب کا حوالہ دینا ہے، اور شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں۔ یہ محبت جو ہے نا، یہ بیچ میں کسی نے آ کے دیوار ماری ہے، اس دیوار کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنی سنی نہیں ہوتا جس کے دل میں علی نہ ہو۔ توجہ ہے جناب؟ اچھا، نبیوں کے نبی، رسول کائنات محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات، صحابہ کرام آئے، پوچھے یا رسول اللہ اس صراط مستقیم کون ہے؟ رسول پاک سے سوال کیا صحابہ نے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی انت صراط مستقیم، اے علی تو ہے صراط مستقیم، تو ہے صراط مستقیم۔ جاؤ یار، کاغذ قلم ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، جیسے ویزے کے بغیر تم مدینے گئے ہو نا، ویزے کے بغیر گئے ہو نا، اسی طرح کاغذ قلم کی ضرورت نہیں، دل کی تختیوں پہ لکھو، لکھ لو گے۔ اگر تم نے پہلی مرتبہ سنا ہو تو داد میرا حق بنتا ہے، داد میرا حق بنتا ہے۔ چہرے نیچے نہ کرو یار، میں تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، داد میرا حق بنتا ہے نا۔ میں دیکھیں اتنی دور سے سفر کر کے آپ مومنوں کے چہروں کی زیارت کے لیے آیا ہوں، مجھے بھی تو دیکھو نا یار، نیت جو ہوتی ہے ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے 14 کے۔ وہ 14 جانتے ہیں کہ اس نیت سے کون آ رہا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تمہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ فلاں کی نیت کیا ہے۔ آؤ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، ٹھیک ہے، صحابی رسول، بس آخری بات، صحابی رسول۔ یار میرا کوئی دل کرتا ہے میں کوئی گل یار دس جاؤں، ان ایک گل جڑی ہے نا، پتہ نہیں شاید کہ تو سنی ہوئے۔ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہے، وہ رسول پاک کی بارگاہ میں گئی۔ یہ قرآن مجید ہر بندے مسلمان کے گھر میں ہے، ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ۔ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ میں نے کہا نا قرآن لے آؤ، کسی عالم دین کے پاس چلے جاؤ، کسی مسئلہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ترجمہ غلط ہو، آپ کا بھی مجرم، اللہ کا بھی مجرم، رسول کا بھی مجرم، آل محمد کا بھی مجرم، آخری مرتبہ کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی اور صحابی رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جا کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک تو آپ صراط مستقیم ہیں، دوسرا صراط مستقیم کون ہے؟ ایک تو آپ صراط مستقیم ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، محمد مصطفیٰ صراط مستقیم، محمد مصطفیٰ صراط مستقیم۔ اب دوسرا صراط مستقیم کون ہے؟
پوچھنے والے ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور کتاب اہل سنت کی تفسیر کشاف علامہ جار اللہ زمخشری، عربی کے اندر یہ تفسیر ہے، کھول کے ذرا پڑھ لینا۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں، اتنے میں کیا ہوا، علی کے گھر کا دروازہ کھولا، ادھر سامنے علی برآمد ہوئے، علی کا چہرہ جس کا چہرہ دیکھنے پہ رسول کائنات نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس صحابی نے علی کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے پھر رسول سے پوچھا وہ دوسرا صراط مستقیم کون ہے؟ رسول نے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو۔ بہت ظلم ہوا، اسلام کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد غور کریں کہ اسلام یہ ہے تو اس میں مسلمان کیسے تھے۔ بس اتنی سی بات سے ہمارے علاقے میں آؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر تمہیں یہ چیز ہمارے علاقے میں نہ ملے، آخری مرتبہ مجھے اللہ ایمان نصیب نہ کرے، اب اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ ہمارے علاقے میں فتویٰ جاری ہوا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، ٹھیک ہے، کیوں کافر ہے؟ صرف مسجد کے اندر ہم نے علماء کے سامنے یہ کہا تھا، حق کے زہرا کی بات کی تھی، اللہ تیری ہائے کو قبول کرے، حق کے زہرا کی بات کی، مولویوں نے لکھ دیا کہ یہ کافر ہے۔ میں نے صرف اتنا پوچھا مولانا صاحب مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں کہ آپ نے مجھے کافر کہا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں میں نے محمد کی بیٹی کے حق کی بات کی ہے تو میں کافر ہو گیا ہوں، اتنا صرف بتا دو۔ کسی عام بندے کے دروازے پر اگر دشمن کی بیٹی چلی جائے لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں صرف اتنا بتا دو، عام کسی دروازے پر اگر کسی کی دشمن کی بیٹی چلی جائے لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ جانے کیسے مسلمان تھے، محمد کی بیٹی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کسی مسلمان نے اتنا نہ کہا محمد کی بیٹی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، بیٹھ کے سوال کر، کسی نے نہیں کہا، آج سوال کرتی رہی کھڑے ہو کر 4 گھنٹے، کسی نے اتنا نہ کہا بیٹھ جا۔ اب دوسری روایت میں کیسے پڑھوں؟ میں اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے گود میں اٹھا کے جب پلٹ کے آئی اور میں دعا دیتا ہوں رب کعبہ کی قسم، علامہ ناصر شہید جو ہے آل اللہ مقامہ، اس کی قبر پہ اللہ برکتوں کا نزول کرے، جن کا بڑا مشہور جملہ تھا کہ شام والی بی بی نے دیکھتے ہی کہا تھا اماں آپ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اماں آپ اور دربار، اماں اتنی دیر محمد کی بیٹی نے کہا زینب ہر کوئی مجھ سے سوال کرے تو نہ سوال کر۔ کہا اماں کیوں؟ کہا اس لیے میں گئی ہوں صحابی کے دربار میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ تیری ہائے کو محمد کی بیٹی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کرے۔ میں گئی ہوں صحابی کے دربار میں، تجھے جانا ہوگا شرابی کے دربار میں۔ ہائے کر نہ کر، شیعہ بیٹا تو ہائے کر، تجھے جانا ہوگا شرابی کے دربار میں۔ میں جب گئی ہوں میرے سر پر چادر تھی، زینب جب تو جائے گی تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ میں جب گئی ہوں میرے ہاتھ آزاد تھے، تیرے ہاتھوں میں رسیاں، یوں حالت ہوگی۔ اور کمینہ یزید تخت پہ بیٹھ کے شراب کے نشے میں اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی۔ کتابیں اہل سنت کی ہیں، اگر اہل سنت کی کتابیں نہ ہو میرا قتل معاف ہے۔ اپنا عقیدہ درست کر کے اپنی قبر درست کر لے، اس کے ہاتھ
ہاتھ میں, کمینے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, اس جگہ پہ چھڑی مارتا تھا جہاں محمد بوسے دیتا. اجرکم اللہ وسیعلم الذین زادوا